السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے نظریے پر بات کریں گے جو نہ صرف عیسائی دنیا کو تقسیم کر چکا ہے بلکہ اسی بنیاد پر امریکہ اسرائیل کی اندھی حمایت کرتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک ایسا نظریہ ہے جو مذہب، سیاست اور مستقبل کی پیشن گوئیوں کو بدل کر رکھ دے رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈسپینسیشنلزم کی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ڈسپینسیشنلزم کیا ہے، کہاں سے آیا اور کیوں اتنا خطرناک بن چکا ہے، کیوں اتنا متنازع بن چکا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ڈسپینسیشنلزم کی ہسٹری سے۔ ڈسپینسیشنلزم کا مطلب ہے ایک خاص انتظام، ایک خاص زمانہ، ایک خاص وقت، ایک خاص دور۔ ڈسپینسیشنلزم کا مطلب ہے کہ خدا خاص وقت میں خاص قوموں کے ساتھ خاص معاملہ کرتا ہے۔ یہ ہے ڈسپینسیشنلزم، یعنی کہ دنیا کی تاریخ کو خدا نے 7 ادوار میں تقسیم کیا ہوا ہے، اور ہر دور میں انسانوں سے کوئی خاص وعدہ یا کوئی خاص امتحان لیا کہ خدا ہر دور میں انسانوں کو ایک نصاب دیتا ہے، یا ایک استاد ہر دور میں یا ہر کلاس میں ایک نصاب دیتا ہے، اور استاد وہی رہتا ہے۔ استاد ہمیشہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے جو نصاب ہے وہ مختلف ہے۔ سیشنلزم کی جو شروعات ہے وہ انگلینڈ سے ہوئی 19ویں صدی میں۔ اس کا جو بانی تھا وہ جان ڈاربی تھا، اور وہ پلے ماؤتھ بریتھرن جیسی تنظیم، اس میں وہ کام، یہ اس وقت ایک تحریک تھی، اس تحریک میں اس نے جو ڈسپینسیشنلزم کا جو نظریہ ہے وہ اس کی بنیاد رکھی، اور وہاں سے انگلینڈ سے اس کی 1909 میں ایک امریکی اسکالر تھا سائرس اسکوفیلڈ، اس نے سائرس بائبل ریفرنس اسکوفیلڈ میں اس جو نظریہ ہے اس کے بائبل کے ہر حاشیے میں، ہر مین صفحے پہ اس کو شائع کیا اور اس کو پھیلایا۔ ڈاربی نے کہا کہ جو بائبل کی تشریح ہے وہ حرف بحرف ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ چرچ اور اسرائیل 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ اس نے کہا کہ خدا اسرائیل کو فلسطین کی زمین دے گا، خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو پورا کرے گا کہ یہودیوں کو فلسطین میں بسائے گا۔ لاکھوں امریکیوں کے گھروں میں یہ نظریہ پہنچا، اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ سیاسی مذہبی تحریک بنتا گیا۔ ڈسپینسیشنلزم کا جو نظریہ ہے وہ آہستہ آہستہ جب گھروں میں پہنچا، لاکھوں گھروں میں پہنچنے کے بعد یہ ایک سیاسی اور مذہبی تحریک بن چکا تھا۔ شروع میں تو یہ نظریہ نیا تھا اور متنازع بھی تھا، لیکن جلد ہی یہ نظریہ امریکہ بھی پہنچ گیا، برطانیہ سے امریکہ بھی پہنچ گیا۔ ڈسپینسیشنلزم کے مطابق دنیا کی تاریخ 7 ادوار میں تقسیم ہے۔ نمبر 1، آدم و حوا کا دور معصومیت کا دور تھا۔ قابیل حابیل کا دور ضمیر اور سوچ کا دور تھا۔ نوح کے بعد انسانی حکومت قائم ہوئی، اور حضرت ابراہیم نمبر 4 پہ وعدے کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور حضرت موسیٰ کا دور جو تھا وہ 5واں دور ہے، ان میں شریعت جو ہے وہ ملی ان کو، اور 6واں دور جو ہے وہ فضل کا دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، اور 7واں دور بادشاہی کا دور ہوگا۔ یہ مستقبل میں 1000 سالہ دور کی بات کرتا ہے۔ ہر دور میں انسان ناکام رہا اور خدا نے نیا دور شروع کیا۔ ڈسپینسیشنلزم میں آخرت کا تصور بہت خاص ہے، جیسے ریپچور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خفیہ طور پر آئیں گے اور تمام سچے مسیحی آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ 7 سال کا تباہ کن دور ہوگا جسے ٹریبیولیشن، دنیا میں جنگیں ہوں گی، قحط ہوگے اور زلزلے آئیں گے۔ ایک شیطانی حکمران ابھرے گا جو اینٹی کرائسٹ دنیا کو دھوکہ دے گا۔
مسیح کی واپسی، حضرت عیسیٰ دوبارہ ظہور کریں گے، اینٹی کرائسٹ کو شکست دیں گے اور دنیا پر 1000 سالہ بادشاہی قائم کریں گے یروشلم سے۔ یہ جو نظریہ ہے یہ صہیونیت زائونزم کو ایک جواز دیتا ہے، ایک مذہبی جواز دیتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر اسرائیل کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دیکھتے ہیں کہ ان کی دشمنی ہونے کے باوجود یا ان کے انٹرسٹ باقی علیحدہ ہونے کے باوجود جب اسرائیل کی بات ہوتی ہے، جب ہیکل سلیمانی کی بات ہوتی ہے تو یہ آپ کو اکٹھے ملے جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا وہ نظریہ ڈسپینسیشنلزم کہ جس کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی یا امریکہ اس کی کھلم کھلا حمایت کرتا نظر آتا ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے اور اسی نظریے نے ایک سیاسی جواز اسرائیل کی حمایت کا امریکہ کو یا جو مسیحی دنیا ہے ان کو دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہر اس کام میں عیسائی دنیا جو ہے، جو مسیحی دنیا ہے، صلیبی دنیا ہے، خصوصاً امریکہ اور ویسٹ جو کنٹریز ہیں، یورپین یونینز جو ہیں، وہ اس کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو نظریہ ہے آپ کو غالب نظر آئے گا آج کے جو مسیحی دنیا ہے۔ مذہبی بھی اور سیاسی اثرات بھی اس کے بہت زیادہ آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ امریکی اینجلیکل عیسائی ہر اس لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے۔ اسی لیے امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ اگر فلسطین کا مسئلہ دیکھیں، اس نظریے کے مطابق فلسطینیوں کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ زمین خدا نے اسرائیل کی دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ ہر غلط میں، ہر اس کام میں اگر پتہ بھی ہو کہ جانے جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی امریکہ اس کی حمایت کرتا ہے اسرائیل کی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی حمایت کی ہی وجہ سے آج اسرائیل ظلم پر ظلم کیے جا رہا ہے۔ اس نظریے کو سمجھے بغیر آج ہم امریکہ کی حمایت اور جو یورپین کنٹریز کی حمایت اور اسرائیل کا جو سیاسی نظریہ ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس نظریہ یعنی کہ ڈسپینسیشنلزم کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم ان کی جو پالیسی ہے یا جو آنے والے وقت میں کرنے والے ہیں اس کو سمجھ پائے۔ تو دوستو، یہ تھا وہ نظریہ ڈسپینسیشنلزم کہ جس کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائی یا امریکہ اس کی کھلم کھلا حمایت کرتا نظر آتا ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے اور اسی نظریے نے ایک سیاسی جواز اسرائیل کی حمایت کا امریکہ کو یا جو مسیحی دنیا ہے ان کو دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں ہر اس کام میں عیسائی دنیا جو ہے، جو مسیحی دنیا ہے، صلیبی دنیا ہے، خصوصاً امریکہ اور ویسٹ جو کنٹریز ہیں، یورپین یونینز جو ہیں، وہ اس کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو نظریہ ہے آپ کو غالب نظر آئے گا آج۔ اس نظریے کو سمجھے بغیر آج ہم امریکہ کی حمایت اور جو یورپین کنٹریز کی حمایت اور اسرائیل کا جو سیاسی نظریہ ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس نظریہ یعنی کہ ڈسپینسیشنلزم کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم ان کی جو پالیسی ہے یا جو آنے والے وقت میں کرنے والے ہیں اس کو سمجھ پائے۔ یہ نظریہ مذہبی ہے لیکن فیصلہ آپ کا ہے کہ اس نظریے کے اثرات آپ کو نظر آ ہی رہے ہوں گے کہ جو کچھ دنیا میں چل رہا ہے اور جو کچھ امریکہ اسرائیل کر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔